فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک جوڑا آ رہا ہے یہاں صورتوں کا، ان دونوں میں کثرت کے ساتھ پیغمبروں کا ذکر ہے، بٹ ویری انٹرسٹنگلی سورت صافات میں پیغمبروں کے مناقب کا ذکر ہے، ان کی شانیں بیان ہوئی ہیں کہ ہمارے یہ پیغمبر اس کی یہ شان تھی اور یہ پیغمبر اس کی یہ شان تھی، لیکن سارے کے سارے پیغمبر بہرحال انسان تھے، اور کہیں کہیں ان سے کوئی سہو ہوئی، کوئی خطا ہوئی جو ان کے شایان شان ہے، یعنی ہم سے اگر وہی چیزیں ہوں تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو غلطی قرار نہ دے۔ یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ اب پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے، لیکن بہرحال مجھے اپنا زمانہ طالب علمی یاد ہے اسکول کا، کہ جو ششماہی امتحان یا نوماہی امتحان ہوتے تھے، دسمبر ٹیسٹ یا چھٹیوں کے بعد امتحان ہوتا تھا ششماہی امتحان، تو اس میں جب اساتذہ پرچے واپس دیا کرتے تھے، مارک کیے ہوئے پرچے، تو ایک طالب علم کا نام پکارا جاتا تھا اور وہ اٹھ کے آتا تھا پرچہ لینے کے لیے، اور استاد کہتا تھا کہ اس نے 100 میں سے 35 نمبر لیے ہیں، اور استاد شاباش دے کر اس کو پرچہ واپس کر دیتا تھا کہ تو پاس ہو گیا ہے۔ 33% پاس مارکس ہوا کرتے تھے اس وقت، تو شاباش 35 نمبر شاباش۔ پھر ایک لڑکے کو پکارتا تھا، وہ اپنا پرچہ لینے کے لیے جاتا تھا، تو استاد اس کو پرچہ واپس کرتے ہوئے کہتا تھا 99، اور ساتھ ایک چھوٹی بھی مارتا تھا کہ یہ غلطی تم نے کیوں کی، کہ وہ استاد کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے، محنتی ہے، ذہین ہے، لائق ہے۔ اب استاد کو اس پر غصہ آتا تھا کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ خاص عنایت کا معاملہ کرتا ہے کہ وہ اگر 20 سے 19.5 بھی ہونے لگے، اس بات پر بھی ان کی گرفت فرماتا تھا کہ یہ تم نے کیوں کیا۔ تو وہ جو سارا کا سارا سلسلہ ہے وہ سورہ صاد میں آئے گا۔ تو یہ جوڑا ہے صورتوں کا، سورہ صافات میں پیغمبروں کے مناقب کا تذکرہ ہے، اور سورۃ صاد میں ان کی کوتاہیاں جہاں کہیں بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا نوٹس لیا، اور پھر ان کی شان کیا بیان ہوئی ہے کہ بار بار ایک لفظ آئے گا، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ بار بار توبہ کرتا تھا۔ یعنی ادھر غلطی ہوئی فوراً یا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو یہ بڑی خوبصورت صورت ہے، کل ذرا وقت پہ آئیے گا تاکہ آپ سورۃ صاد کو اس پہلو سے انجوائے کر سکیں۔ وہ میرے بڑے پوتے کا نام اواب رکھا ہوا ہے اس کے والد نے، تو وہ پتہ نہیں آج پیچھے ہے کہ نہیں ہے، شاید بچوں کو باؤنڈ کیا ہوا ہے مشتاق صاحب نے، تو نہیں ہوگا شاید، تو وہ بڑا منتظر ہوتا ہے کہ جی وہ کل آنا ہے نام اس کا بار بار، کہ وہ اواب والی صورت کب آئے گی۔ تو آج جیسے میں نے عشاء کی نماز میں تلاوت کی تھی، یا مغرب کی نماز میں تلاوت کی تھی سورۃ قاف کی، اس میں بھی اواب کا ذکر آتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس پر کہ میرا نام آیا۔ تو وہ تو کل آئے گا انشاءاللہ، انہ اواب، بار بار تو انجوائے کیجئے گا۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی نوٹ کروایا تھا نا ٹیپ کے بند، کہ ابھی ہم نے پرسوں پڑھا تھا سورۃ نمل کا ایک ٹیپ کا بند، الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ تو ضرور کہیے دل میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے بس اب دور نہیں ہے، سورۃ قمر آئے گی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جو پہلے آیت یہاں لکھی ہوتی تھی نا، اب تو تبدیل کر دی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور پھر سورہ رحمان آئے گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انشاءاللہ سورۃ صاد میں انبیاء کرام کی کوتاہیوں کا ذکر ہوگا کہ جو ان سے ہو گئیں، سہو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پکڑا، نہیں معافی دے دیں۔ جیسے قصہ آدم و ابلیس کا بھی جو اثر حاصل تھا وہ کیا تھا کہ شیطان نے بھی نافرمانی کی اور آدم و حوا سے بھی نافرمانی ہو گئی، شیطان نے چکر میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کی، چپ کر کے معافی مانگ لی کہ ربا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار در قطار، قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یہ سب فرشتوں کی قسمیں ہیں۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور قسم ہے ان کی جو تلاوت کرتے ہیں نصیحت والے کلام کی۔ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، کس بات پر قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم ہی نے آراستہ کیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور محفوظ کر دیا ہے ہم نے ہر سرکش شیطان سے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں سن سکتے یہ ملأ اعلیٰ کی باتیں اینی مور، یعنی پہلے تو وہ بیٹھتے تھے جا کر پہلے آسمان میں کہ جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی تھی فرشتوں کے درمیان آپس میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کام سونپے جا رہے ہوتے تھے، ان کی سنگن کر لیتے تھے، ہیک کر لیتے تھے، اور پھر جا کر جو زمین پر ان کے کلائنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کو جا کر بتا کر ان کی دکانداری چمکاتے تھے۔ اب بھی جنات کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پہرے لگا دیے، اب اس کا وہ تذکرہ ہے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب، اور نہیں سن سکتے یہ ملأ اعلیٰ کی باتیں، اور مارے ہانکے جاتے ہیں ہر طرف سے، دہورن، بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اِلَّا مَنْ خَطِفَتَ الْخَطْفَةَ، اللہ یہ کہ کوئی اچک لے اڑتی ہوئی کوئی بات، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جو ایسا کرتا ہے تو پیچھا کرتا ہے اس کا چمکتا ہوا انگارہ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، تو پوچھو ان سے کیا ان کا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا جس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انہیں لیس دار گارے سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون، صورتحال یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے کرشمے پر تم حیران ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بات سمجھائی جاتی ہے تو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، تو کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہو کہ یس، اور تم ذلیل ہوگے، بے بس ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور پھر وہ قبروں میں سے اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا، اور کہیں گے، یا ویلنا ھذا یوم الدین، اوئے مارے گئے، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ وہی فیصلے کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، کہ جس کو تم جھوٹا قرار دیتے رہے ہو۔ احشروا الذین ظلموا، حکم ہوگا گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو، وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی جنہیں یہ پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر انہیں راستہ دکھاؤ جہنم کا۔ وقفوہم انہم مسئولون، ایسا روکنا ان کو، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ سچ یہ ہے کہ اس دن وہ بڑے فرمانبردار بنے ہوئے ہوں گے۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے باہم تکرار کرتے ہوئے۔ قالوا، کہیں گے، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، لیڈروں سے، کہ تم ہمارے پاس آتے تھے خیر خواہ بن کر قسمیں کھاتے ہوئے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے دائیں سے۔ قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ کہیں گے کہ نہیں تم خود ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، اصل میں تم خود سرکش تھے۔ فحق علینا قول ربنا، بس ہمارے رب کی بات ہم پر پوری ہو گئی۔
انا لذائقون، اب ہمیں مزہ چکھنا ہی ہے، فاغویناکم انا کنا غاوین، سو ہم نے تمہیں بہکایا کیونکہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو وہ سب کے سب عذاب میں اکٹھے ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، یقیناً ہم یہی کچھ کیا کرتے تھے مجرموں کے ساتھ، انہم کانوا اذا قیل لہم، یقیناً یہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو وہ اکڑ جایا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک پاگل شاعر کے کہنے میں، انٹلیکچوئل کے کہنے پر؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، حالانکہ وہ پیغمبر لے کے آیا ہے حق اور اس نے تصدیق کی ہے پہلے پیغمبروں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم چکھنے والے ہو ایک دردناک عذاب کو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں تمہارے اپنے ہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہوں نے اس سے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، سلیکٹڈ ونس، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہوگا، فواکہ یعنی میوے اور پھل، وہم مکرمون، اور انہیں عزت عطا کی جائے گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، وہ مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکاس من معین، پھرائے جائیں گے ان کے درمیان شراب کے جام چشموں سے بھر کر، بیضاء لذۃ للشاربین، چمکتی ہوئی جو مزیدار ہوگی پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ تو اس میں کوئی خمار ہوگا اور نہ وہ اسے پی کر بہکیں گے، وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی حوریں نیچی نگاہوں والی اور خوبصورت آنکھوں والی، کانہم بید مکنون، اتنی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر چھپی ہوئی جھلی۔ جو ہم بڑھ رہے ہیں آگے تو اس میں وہ صورتیں آئیں گی، اب یہ سلسلہ ختم ہوگا اور اس کے بعد 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورت محمد، اور اس کے بعد پھر سورت فتح اور سورت حجرات، اس کے بعد سورت قاف سے سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ صورتیں ہیں پہلے 4 سالوں کے اندر نازل ہونے والی۔ اچھا، ان میں اب یہی چیزیں، شراب کے تذکرے، حوروں کے تذکرے، اور وہاں پانیوں کے تذکرے اور جھرنوں کے تذکرے، یہ اب کثرت کے ساتھ آنے شروع ہوں گے۔ اس کو سمجھ لیں کہ اہل جنت کو یہ سب کچھ کیوں دیا جائے گا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں، آپ اگر یورپ میں یا ویسٹ میں رہ کے آئے ہیں تو ویسٹ کا کلچر کیا ہے کہ 11 مہینے کام کرو ٹکا کے اور پیسے جمع کرو، کس لیے؟ ریکریشن کے لیے، ہالیڈیز منانے کے لیے۔ اور ہالیڈیز کیا ہیں؟ وہ یعنی جو ان کے ٹریول ایجنٹس ہیں ان کے اوپر بڑے خوبصورت بروشرز ہیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو ایک سے ایک خوبصورت جو ہے وہ منظر ہے۔ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ پانی کے حوض ہیں، جھرنوں پانی ہے، اور ان میں لوگ جو ہیں وہ کوچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پاؤں پھیلا کر آمنے سامنے ایک دوسرے کے، اور کثرت کے ساتھ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، خوبصورت عورتیں نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے۔ اچھا، اب ایک ایمان والا جو ہے بندہ مومن، وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم فالو کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرتا ہے۔ پھر وہ ہالیڈے سیزن ہے اور پھر ویکینڈ ہے، یعنی 5 دن کمائی کرو اور پھر جا کے واپس سسٹم کو دے آؤ، یہ وہ نظام ہے وہاں کا۔ اچھا، اب وہ آ رہے ہیں بچے جو اسکولوں میں، تو اپنے اپنے موبائلز کے اندر وہ تصویریں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ کل ہم فلاں جگہ گئے تھے اور وہاں شراب کی چھینا جھپٹی ہو رہی ہے۔ اور یہ شراب کی چھینا جھپٹی جو ہے یہ یورپ میں انجوائے کرنے کا ایک جسچر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ورلڈ کپ ہوا تھا پاکستان میں تو ایک میچ ہوا تھا اس کے ویسٹ انڈیز کے درمیان اور انگلینڈ کے درمیان گجرانوالہ اسٹیڈیم میں، کہ جو برطانیہ کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم جیت گئی تھی اور وہ ٹھہرے ہوئے تھے اواری لاہور میں، تو انہوں نے وہاں وہ ادھم مچایا تھا
کہ شمپین جو ہے اس کو ہلا ہلا کر وہ جیسے ایک دوسرے کے اوپر اس کے فوارے جو ہے وہ پھینکتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے اوپر وہ شراب میں نہاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کا انجوائمنٹ کا ذریعہ ہے۔ تو اب بچے آ کر اسکول میں وہ تصویریں شیئر کریں گے تو مسلمان بچے وہاں پر جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ وہ یہ سب لوگ انجوائے کر کے آئے ہیں کل، اور ہم بیچارے مسلمان جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم نے یہ انجوائے نہیں کیا۔ تو اب اگر قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے وہ سارے شوق، جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ ریشمی لباس اور کنگن پہنے ہوئے اور موتیوں کے ہار پہنے ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ چاہت بھی پوری کرے گا اور یہ چاہت بھی پوری کرے گا کہ کوئی مسلمان اللہ کا وفادار وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہو میں محروم رہ گیا اس انجوائمنٹ سے۔ تو اللہ تعالیٰ شرابیں بھی ان کو پلائے گا طرح طرح کی، بس صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس میں جو نقصان دہ پہلو ہے شراب کا وہ اللہ تعالیٰ نکال لے گا، انجوائمنٹ کا پہلو جو ہے اس کے اندر موجود رہے گا۔ تو ایسی شراب کہ نہ اس میں کوئی خمار ہوگا اور نہ انسان کی مت ماری جائے گی۔ اور پھر وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی، اینن موٹی موٹی آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون، اتنی نازک جیسے انڈے کے چھلکے اندر کی جھلی ہو، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، تو ان میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، جو مجھے پوچھا کرتا تھا کیا تم بھی رسولوں کی باتیں مانتے ہو؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا کوئی جزا سزا ہمیں دی جائے گی؟ قال هل انتم مطلعون، تو دوسرا کہے گا جنتی کہ کیا تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو وہ کہاں ہے؟ فطلع، پھر وہ خود جھانک کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، اور اس کو عین جہنم کے بیچ میں پائے گا۔ قال تاللہ، کہے گا اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی پکڑ کر لائے گئے میں شامل ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم مرنے والوں میں سے نہیں ہیں، الا موتتنا الاولی، مگر وہی موت جو پہلے آ چکی، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ملے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اور ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے ضیافت کے لحاظ سے یا زقوم کا درخت، تور کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، یقیناً ہم نے اس کو آزمائش بنایا ہے ظالموں کے لیے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کے بیچ میں سے اگتا ہے، تہ میں سے اگتا ہے۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے ناگ کے پھن۔ فإنہم لآکلون منہا، تو یقیناً اہل جہنم اس میں سے کھائیں گے۔ فمالئون منہا البطون، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر یقیناً ان کے لیے اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کی واپسی جہنمی کی طرف ہوگی۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ لوگ ہیں جنہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو گمراہ۔ فہم علی آثارہم یہرعون، اور اب وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ گمراہ ہو چکی ہے ان سے قبل پہلوں کی اکثریت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، پھر یقیناً ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر متنبع کرنے والے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا خبردار کیے گئے لوگوں کا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا۔ اب یہ تذکرہ شروع ہوگا پیغمبروں کا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً پکارا تھا ہمیں نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھے رسپونڈ کرنے والے، پکار سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بلائے عظیم سے، بڑی آزمائش سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے اس کے لیے پچھلی نسلوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین،
سیلیوٹ ہے نوح کو تمام جہانوں میں، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، انہ من عبادنا المومنین، یقیناً نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، اور انہی کے طریقے پر چلنے والا انہی کے گروہ کا ابراہیم بھی تھا علیہ السلام، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم آئے اپنے رب کے پاس صحیح سلامت دل دے کر، جیسا ہم نے دیا تھا وداؤٹ اینی الٹریشن لے کر حاضر ہو گئے، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، یہ تم کن کو پوجتے ہو، ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا خود ساختہ خداؤں کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے، فنظر نظرۃ فی النجوم، تو ابراہیم علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا ستاروں کی طرف، فقال انی سقیم، تو نے کہا کہ جی میں ٹھیک نہیں ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، فتولوا عنہ مدبرین، تو پھر انہیں چھوڑ کر وہ واپس آ گئے، فراغ الی آلہتہم، اور پھر ابراہیم چپکے سے گئے ان کے خداؤں کی طرف، فقال الا تاکلون، تو ان سے پوچھا ایک ایک کے پاس جا کے، اس کے سامنے حلوے مانڈے پڑے ہوئے تھے، وہ تو کھاتا کیوں نہیں، قال الا تاکلون، وہ تم کھاتے نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں، الا تاکلون، اوے تم کھانا نہیں، مالکم لا تنطقون، اور تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم بولتے نہیں، جواب نہیں دیتے، فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور ہاتھ میں جو ہتھوڑا تھا ایک کھڑکایا اسے، دانے ہاتھ کی ضرب لگائی، فاقبلوا الیہ یزفون، پھر آئے وہ لوگ ابراہیم کے پاس دوڑتے ہوئے، یعنی دن کو وہ میلے میں گئے تھے، ان میں تو حضرت ابراہیم گئے نہیں، اب رات کو آئے، اکثر تو نوجوان کھیل کود کر کے، کرکٹ کھیل کے اور کبڈی کھیل کے تھکے ہوئے تو جا کے سو گئے ہوں گے، لیکن کچھ بوڑھے ٹھیڑے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے والے نہیں تھے، وہ گئے عبادت کرنے کے لیے بت خانے میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا تو حال ہی بڑا عجیب تھا، تو فاقبلوا الیہ یزفون، تو پھر لوگ آئے ابراہیم کے پاس دوڑے ہوئے، پہلے ہم پڑھ کے آئے سورۃ الانبیاء میں کہ انہیں پوچھو ابراہیم تیری کرتوت ہے، انہوں نے کہا تاڑے وڈے پیو نے کی تھی، انہوں نے پوچھو، اب یہ کٹ شارٹ کر دیا یہاں پر، قال اتعبدون ما تنحتون، اچھا تم جن کو اپنے ہاتھوں سے کاو کرتے ہو انہی کی عبادت کرتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خالق اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے، قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں مننا، اس کے لیے ایک بڑی دیوار چنو، یعنی چار دیواری مراد ہے، فالقوہ فی الجحیم، اور پھر ڈال دو اس کو دہکتی ہوئی آگ میں، فارادوا به کیدا، تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلی، فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو آگ میں سے نکلنے کے بعد ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، ربی حبلی من الصالحین، یعنی 80 سال کی عمر میں انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، بے اولاد تھے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، نیک بیٹا، نیک اولاد عطا کر دے، فبشرناہ بغلام حلیم، یہ دو بیٹے ہیں، جب حضرت ابراہیم کے بیٹے غلام علیم کا ذکر ہو تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، علم والے، ان کی اولاد جو ہے یہ یہودی آپ دیکھتے ہیں ہوشیار پردے، اور جب غلام حلیم کہا جائے ٹالریٹ کرنے والے، بردبار، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی، فلما بلغ معہ السعی، اب پرانے زمانے میں جو بچہ ہوتا تھا بیٹا باپ کا، وہ یوں ہی بڑا ہوتا تھا تو باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتا تھا، اب جو سیکولر نظام تعلیم ہے اور یہ جو جدید تہذیب ہے، بڑی ظالم تہذیب ہے، اس میں بیٹا باپ کا وارث نہیں بنتا، باپ نے MBBS کیا، اب بیٹا بھی خود MBBS کرے گا تو وہ اس کا وارث بن سکتا ہے، ورنہ مر گیا، اس کا کلینک بند ہو گیا، چھٹی ہو گئی، لیکن ایک لوہار کا بیٹا جو باپ کے ساتھ لوہار بن جاتا تھا
تو وہ باپ کا وارث ہوتا تھا. ترخان کا بیٹا ترخان بن کے اس کا وارث ہوتا تھا. کوئی دکاندار ہے, سبزی والا ہے, کریانے والا ہے, جنرل سٹور والا ہے, تو اس کا بیٹا اس کا وارث ہے. لیکن جو علم شریف کے پیچھے لگ گیا تو علم اس کو ذلیل کرے گا, وہ باپ کا وارث نہیں بن سکتا. دونوں اینگل سے دیکھیے کہ باپ کوئی پروفیشنل ایجوکیشن تھی اس کے پاس, وہ مر گیا تو سب کچھ ساتھ لے گیا. اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ کسی کاروباری آدمی کا بیٹا بھی اگر پڑھ لکھ جائے تو وہ دکان پر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہے. وہ 15,000 کی نوکری کر کے سمجھتا ہے کہ ہاں میں کامیاب ہو گیا. وہ جیسے یہاں میں ذمہ دار ہوں قرآن اکیڈمی فیصل آباد کا, تو ملتان میں جو ہماری قرآن اکیڈمی ہے اس کے ذمہ دار ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب ہیں, تو وہ ذمہ دار ہیں. لیکن انہوں نے بھی MBBS کیا اور پیتھولوجی میں اسپیشلائز کیا, لیکن انہوں نے پریکٹس نہیں کی, ذمہ دارہ ہی کیا. اب ان کا بڑا بیٹا جو ہے تو وہ تو زمین پر چلا گیا, دوسرے نے BSc ٹیلی کمیونیکیشن کر لیا. اب وہ پہلے تو اس نے یعنی ضد کی کہ یہ میں نے ہاؤس جاب تو کرنی ہے ٹریننگ کے لیے کرا دی. میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا اس کو نوکری بالکل نہ کرنے دیں. اف ایٹ آل اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ اس کو بزنس شروع کر دیں اس کے فیلڈ کا. لیکن ایک دفعہ وہ نوکر بن گیا تو پھر کسی کام کا نہیں رہے گا. تو الحمدللہ اس بیٹے کو بھی بعد میں سمجھ میں آپ دونوں بھائی اب وہ ذمہ داری ہی کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے نقصان. ایک تو یہ کہ بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا اس لیے کہ اس کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے, اور جس کو MBBS میں داخلہ نہیں ملا وہ تو بیکار ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ایک وکیل ہے, پریکٹس کرتا ہے, اس کا بیٹا بھی وکیل بنے گا تو پھر باپ کا جا کے وارث بن سکتا ہے, ورنہ وہ نہیں بن سکتا. تو میں کر رہا تھا کہ دکان ہے اور اگر بیٹا باپ کا وارث بن جائے, باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھنا شروع کر دے اور رفتہ رفتہ وہ دکان کو سنبھال لے گا, اور دکان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس سے 2 دکانیں بن جائیں, 3 بن جائیں. لیکن اب پڑھا لکھا بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنے کو توہین سمجھتا ہے اپنی, اس لیے کہ دکان پر جو گاہک آتا ہے اس کو تو کہہ کے بلاتا ہے, اور کہیں وہ 15,000 کا ملازم ہو گیا تو اس کو صاحب کہہ کے بلائے گا. یہ ہے جو ہمیں اس نظام تعلیم نے دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں وضاحت آ رہی ہے کہ فلما بلغ معہ السعی, کہ جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا. ایک بات اور بتا دوں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, اور اگر ایک کم سن بچہ مر جائے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو ماں اس کو بڑی مشکل سے بھولتی ہے. لیکن وہ بیٹا جو جوان ہو کر باپ کا دست و بازو بن گیا ہو, تو وہ جب مر جاتا ہے تو وہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے. یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا, ایک باپ ہے جس کا بیٹا, اس کا دست و بازو نہیں ہے, وہ پائلٹ بن گیا ہے, انجینئر بن گیا ہے, ڈاکٹر بن گیا ہے, لائر بن گیا ہے, وہ فوت ہوگا, باپ کو دکھ ہوگا لیکن اس کی کمر نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر وہ بیٹا جو اس کو دست و بازو بن چکا ہو, اسی صورتوں میں کہ اس کی دکان میں اب اس کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا, باپ ریلیکس ہو گیا کہ بیٹا چل تو دکان کھول جا کے میں آنا, پتر میں ذرا فلانی خان تعزیت واسطے جانا ہے تو میں ہو کے آنا, پتر میں ذرا کر آرام کر رہا ہوں تو بیٹھ دکان تے, اچھا پتر میں ہوں چلنا تو شام کو دکان بند کر کے آ جائیں. باپ ریلیکس ہو گیا. اب اگر وہ بیٹا فوت ہو جائے گا تو پھر باپ دوبارہ اٹھ نہیں سکتا, حالانکہ پہلے وہ کاروبار خود کرتا تھا, سارا دکان چلاتا تھا. اب ذرا اس پکچر کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا یہ آیا, تو پھر آپ کو مزہ آئے گا اس کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بڑی قربانی تھی. فلما بلغ معہ السعی, تو جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے, قال یا بنی, حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا, انی اری فی المنام انی اذبحک, میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, تو پھر بتا تیرا کیا ارادہ ہے, تیری کیا رائے ہے.
قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بجان جو آپ کو حکم ہوا کر گزریے، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ رہا میں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما، تو جب دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی دونوں نے ہتھیار ڈال دیے، فرما برداری کے لیے آمادہ ہو گئے، وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں معیاری کام کرنے والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، تو حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، اور چلا کر جو ہی فارغ ہوئے تو کیا دیکھا، بیٹا سامنے کھڑا ہے اور ذبح کیا ہوا ہے، ایک دمبا ذبح ہو گیا جو اللہ نے جنت سے بھیج دیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور باقی رکھا ہم نے اس سنت کو پچھلے ہوئے، سلام علی ابراہیم، بلے ابراہیم تیرے، سیلیوٹ ہے ابراہیم کو، کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، فبشرناہ باسحاق، اس کے بعد ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی، نبیا من الصالحین، جو نبیوں میں سے تھے، ایک نبی تھے اور نیکوں میں سے تھے، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت دی اسے بھی اور اسحاق کو بھی، ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی نسل میں نیک بھی ہیں اور اپنے آپ پر واضح ظلم ڈھانے والے بھی ہیں۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کر دیجئے کہ ہمارے جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، خواہ وہ کھلے کھلے سیکولر لوگ ہوں یا سیکولر مائنڈڈ سو کالڈ دینی اسکالرز ہوں، ان کا اصل میں سارا کا سارا بات کیا ہے کہ دین کی اصل روح اللہ کی بندگی ہے، دین کی اصل روح اللہ کی بندگی ہے، لیکن سیکولرزم کی اصل روح جو ہے وہ انسان کی خدمت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے قلم سے زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، اقبال کہہ رہے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینا، یہ ان کی طبیعت سے کو کھلتا ہے، یہ کیا ہوا انسانی خدمت، یہ ہے اصل کام۔ ابھی انشاءاللہ رمضان گزرے گا، عید الفطر آئے گی، اس کے 2 ماہ کے بعد عید الاضحیٰ آئے گی۔ اب عید الاضحیٰ میں زور لگائیں گے یہ سیکولر لوگ کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ابلیس کی مجلس شورا میں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کا۔ اب سب لوگ قربانی کر رہے ہوں گے، قربانی کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم کی یاد میں کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا دی۔ اب اس میں کوئی انسانی خدمت کا پہلو نکلتا، لیکن بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہیں گے ٹی وی پر بیٹھ کے، ڈٹائی کے ساتھ لکھیں گے اخباروں کے اندر کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی، اور مولوی کو بھی بلا کر، عالم دین کو بھی بلا کر ٹی وی پر مذاکرے میں بٹھا کر، تو وہ سیکولر اینکر جو ہے وہ پوچھے گا کہ کیا بات ہے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک اپنے گھر کے لیے، اور اتنا گوشت انسان خود کھا سکتا بھلا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو دو، اور ایک حصہ جو ہے وہ مساکین کو دو۔ دیکھو یہ انسانی ہمدردی کا سبق ہے جو دکھا رہا ہے، سکھا رہا ہے ہمیں یہ عید الاضحیٰ۔ لائن اوپن ہو تو ضرور پوچھیے گا ان سے کہ اللہ کے بندے کبھی یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اس میں انسانی ہمدردی کا کون سا پہلو ہے؟ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اسماعیل کا گوشت بانٹا تھا؟ تو اصل میں سارے کا مقصد کیا ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور دنیا میں ہو رہا ہے۔
حساب کتاب لگائے جاتے ہیں کہ اس طرح جانور جو ہیں وہ شارٹ ہو جائیں گے، ابھی تک شارٹ ہوئے نہیں، کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن پوری دنیا میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جانور شارٹ نہیں ہوتے۔ لیکن ان سیکولر بدماشوں کو، انٹلیکچوئلز کو، دانشوروں کو، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ مبادہ کسی کو یہ بات یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جان بھی دی جا سکتی ہے، اپنی جان بھی اور اپنی سب سے محبوب چیز کی بھی دان دی سکتی ہے، حالانکہ اصل روح تو وہ ہے عید الاضحیٰ کی، لیکن ادھر سے گھما کے ادھر سے گھما کے کوشش کرتے ہیں کہ بس انسانی ہمدردی ثابت ہو جائے۔ حالانکہ عید الاضحیٰ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کی، اور اس میں انسانی ہمدردی کا کوئی پہلو نہیں، بلکہ سچ پوچھئے تو اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا جس کے لیے آمادہ ہو گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے پر گلی چھری چلا کے۔ یہ تو ظلم ہے انسانیت پر، بے گناہ بیٹا اس پہ گلے پر چھری چلا دی، کیوں چلائی؟ میرے مالک کا حکم ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ مالک کو پہچاننا اور اپنی حیثیت کو پہچاننا کہ وہ میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، میرا رب ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کا حکم ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے سلیوٹ پیش کیا ان کو، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى موسیٰ وہارون، اور بلا شبہ ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر علیہ السلام، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں اور ان کی قوم کو بلائے عظیم سے نجات دی، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا مِنَ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد فرمائی اور وہی غالب ہوئے، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو ایک کتاب عطا کی جو ہر کتاب ہر بات کو واضح کرنے والی تھی، وَهَدَيْنَاهُمْ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم دکھایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں کے ذکر کو پچھلی نسلوں میں۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون کو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، اس کا بالعموم ترجمہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو۔ یہ کلام انشائیہ بنتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دعا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ خود سلامتی ہے، یا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان پر سلام ہے، ان پر سلامتی ہے، لیکن اس کا زیادہ جو بہتر ترجمہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں کے لیے سیلیوٹ قرار دیا جائے۔ فوج میں ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سیلیوٹ کرتا ہے، لیکن فوج کی روایت میں جب بھی کسی سپاہی کو ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ دیا جاتا ہے، جیسے برطانیہ میں وکٹوریہ کراس یا پاکستان میں نشان حیدر، تو نشان حیدر میں تو پاکستان میں یہ احتیاط برتی گئی ہے کہ کسی زندہ کو دیا نہیں گیا، لیکن برطانیہ کی روایت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کسی سپاہی کے سینے پر بھی وکٹوریہ کراس کا بیج جنرل لگاتا ہے تو وہ بیج لگا کر اس کو سلیوٹ کرتا ہے۔ اس سلیوٹ کرنے سے جنرل ہی رہتا ہے، سپاہی ہی رہتا ہے، لیکن جنرل کا سپاہی کو سلیوٹ کرنا یہ سلیوٹ آف اپریسیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ سلام علی ابراہیم، تو اصل میں بلے بلے ہے کہ سلیوٹ ہے ابراہیم کو، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں سلیوٹ ہے نوح کو، اور یہاں سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام موسیٰ اور ہارون کو، انہما من عبادنا المومنین، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں سے تھے، اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بالا، یہ ان کا بڑا بت تھا، اتدعون بالا، کیا تم بال کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو،
اللہ یعنی اللہ کو ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اب سزا کے لیے وہ پیش کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص کر لے گا اپنے لیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور باقی رکھا ہم نے ان کے لیے پچھلی نسلوں میں۔ سلام علی الیاسین، سلام الیاس پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم ایسی جزا دیا کرتے ہیں اچھا اور معیاری کام کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، جب ہم نے نجات دی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر تباہ و برباد کر دیا ہم نے باقی سب کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور یقیناً تم صبح و شام ان بستیوں کے پاس سے، ان کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، یاد کرو جب وہ بھاگ نکلے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ فساہم فکان من المدحدین، تو پھر کرہ ڈالا گیا، شریک ہوئے وہ کرہ اندازی میں اور ہار گئے۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، چنانچہ نگل لیا یونس کو ایک مچھلی نے اور وہ ٹھہرے رہے قابل ملامت ہو کر اس میں۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر یونس نہ ہوتے ہماری تسبیح کرنے والوں میں سے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پھر قیامت تک وہ وہیں پر پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھر پھینک دیا ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں جبکہ وہ بیمار تھے۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، پھر اگایا ہم نے اوپر ایک درخت بیل والا، کدو کا پودا۔ وارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، اور رسول بنا کر بھیجا تھا ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ لوگوں کی طرف۔ فآمنوا، سو وہ ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، تو ہم نے فائدہ پہنچایا ان کو ایک وقت مقرر تک۔ فاستفتہم، پوچھو ان سے، الربک البنات ولہم البنون، کیا تمہارے رب کی بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟ واہ بھئی واہ، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا تھا، بیٹیاں پیدا کیا تھا اور یہ موجود تھے؟ یعنی یہ انداز جو ہے گلنا کی کر دو تسی۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون، خوب سن لو کہ یقیناً یہ ان کی من گھڑت بات ہے جو وہ کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ نے کسی کو جنم دیا۔ وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو منتخب کیا؟ مالکم، ما تمہاری تحریک، کیف تحکمون، کیسے حکم جاری کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، نصیحت قبول نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اپنی بات کے لیے کوئی کھلی دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اچھا تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور اللہ کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بناتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، اس سزا سے بچیں گے اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ خالص کر لے گا اپنے لیے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، بلا شبہ تم اور یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نہیں ہو تم سب اللہ کے خلاف کسی کو بہکانے والے، سوائے اس کے جو جہنم میں جانے والا ہو۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، اور نہیں ہم میں سے کوئی مگر ہے اس کے لیے ایک مقرر مقام۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو صف بستہ کھڑے رہتے ہیں۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی ہیں جو اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور اگرچہ یہ کہا کرتے تھے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کاش ہوتی ہمارے پاس کوئی کتاب نصیحت جو ملی تھی پہلے لوگوں کو، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے، فَكَفَرُوا بِهِ، یوں انہوں نے انکار کیا اس کا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بڑا اہم مضمون ہے اور یہ دو مقامات پر آیا ہے، یہاں پر بھی آیا ہے اور سورۃ مجادلہ کے آخر میں بھی آیا ہے۔ یہ مضمون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجے ان میں اللہ تعالیٰ نے 313 یا راؤنڈ اباؤٹ کوئی رسول بھیجے، ان رسولوں میں سے بھی وہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف، جیسے فرعون تھا، بھیجا گیا۔ تو جو بھی رسولاً الہ ہے، فلاں کی طرف قوم یا شخص کی طرف بھیجا ہوا رسول، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بھی اس کو مغلوب نہیں ہونے دیتا۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ جمع کی صیغے میں آیا ہے قتل انبیاء، بنی اسرائیل کے جرائم میں سے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، لیکن کوئی رسول جسے کسی قوم کی طرف تعین کے ساتھ بھیجا گیا ہو یا کسی شخص کی طرف بھیجا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو مغلوب نہیں ہونے دیا۔ ہم سورۃ نساء میں پڑھ کے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جو جرائم تھے یہود پر، کہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنیں گے، ان میں سے ایک ان کا یہ کلیم تھا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا، نو وے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ ان کو سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا۔ تو یہ بھی کیا تھا، یہ کہنا بھی جرم تھا کہ ہم نے کسی رسول کو قتل کر لیا ہے۔ تو اب اس کو ایک اصول کے طور پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہماری ایک بات اپنے رسول نبیوں کے بارے میں، رسول بندوں کے بارے میں طے پا چکی ہے، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسول بندوں کے لیے طے پا چکی ہے۔ وہ کیا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یقیناً ان کی مدد لازماً کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر یقیناً غالب ہو کر رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پس اے نبی انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کچھ مدت کے لیے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہو انہیں، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں؟ فَإِذَا أَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر جب وہ اترے گا ان کے صحن میں تو بہت برا ہوگا ان کا جن کو متنبع کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، حتیٰ حین، ایک وقت مقرر تک، وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، رب العزت، عزت کا رب، غلبے کا رب، اما یصفون، ان کی باتوں سے جو وہ بنا رہے ہیں۔ والسلام علی المرسلین، اور سلام، سیلیوٹ پیغمبروں کو، والحمدللہ رب العالمین، اور ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ Allah